اندھیرے میں مجھے کشتی کے اوپر ایک بہت اونچی دیوار کسی پہاڑ کی طرح جھکی ہوئی دکھائی دی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے بلکہ کوئی بحری جہاز ہے جس کی دیوار میں باہر کی طرح نکلی ہوئی ہے اور یہ کشتی کے اوپر تختے کی طرح جھکی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ میرا ہاتھ جہاز کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ ٹکرایا۔ میں نے جلدی سے رسی پکڑ کر خود کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کیا اور مضبوطی سے سیڑھیوں کے اوپر آ گیا۔ طوفانی موجیں کشتی کو اوپر نیچے اچھال رہی تھیں اور ایک طرف بحری جہاز کا جو تختہ نیچے پھنسا ہوا تھا اس کے چرچرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ جاتا میں نے اس کی سیڑھیوں پر پاؤں جمائے اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ یہ کوئی بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ رسے کی سیڑھی دور تک اوپر چلتی جا رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر اس نے مجھے بچا لیا۔ یہ کوئی مسافر جہاز لگتا تھا۔ یہ طوفان کی وجہ سے وہاں لنگر ڈال کر رک گیا تھا۔ میں سیڑھیوں پر چڑھتا جہاز کے عرشے کے جنگلے کے پاس پہنچا تو جہاز کے ملاحوں کی دوسری طرف سے پکارنے کی آوازیں آئیں۔ بارش کی وجہ سے یہ ملاح عرش پر رکھے سامان کو شاید ایک جگہ سے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر لے جا رہے تھے۔ انسانی آوازوں نے میرے دل سے سارا خوف دور کر دیا۔ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے واپس انسانوں کی دنیا میں پہنچا دیا گیا۔ میں جنگلے کو پکڑ کر ڈیک یعنی جہاز کے عرشے پر اتر آیا۔ رات کی تاریکی اور بارش میں مجھے عرشے پر کوئی ملاح نظر نہیں آیا۔ شاید وہ لوگ سامان اٹھا کر نچلی منزل کے ڈیک پر لے جا چکے تھے۔ اگرچہ جہاز کا لنگر سمندر میں گرا ہوا تھا مگر سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز آہستہ آہستہ آگے ڈول رہا تھا۔ بارش میں ڈیک سے دوڑ کر سائبان کے نیچے آ گیا۔ یہاں سے زینہ نیچے اترتا تھا۔ میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ نیچے مجھے مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ میں زینہ اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک تنگ راہداری تھی جس کے دونوں جانب کیبنز تھے۔ راہداری میں روشنی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہاں پر بلب لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سبھی کیبنوں کے دروازے بند تھے۔ میں نے کیبن کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ بند تھے۔ میں آگے چلتا گیا جہاں راہداری ختم ہوتی تھی۔ پھر وہاں سے نیچے ایک زینہ اترتا تھا۔ یہاں مجھے نیچے سے دو آدمیوں کی باتیں کرنے پھر کہکے لگانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ ہوا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، ہیلو۔ نیچے سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ میں نیچے اتر آیا۔ یہاں بھی ایک تنگ سی راہداری تھی۔ جہاز میں دھیمی دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ یہاں بھی آمنے سامنے کیبن تھے جن کے دروازے بند تھے۔ ایک کیبن کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس آ گیا اور 3 بار ہیلو ہیلو کہا لیکن اندر سے نہ تو کوئی میری آواز سن رہا تھا اور نہ ہی کسی نے کوئی جواب دیا۔ مگر اندر سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ میں نے آگے ہو کر کیبن کے اندر جھانک کر دیکھا۔ یہ کیبن کشادہ تھا۔ وسط میں گول میز کے گرد کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میز پر تام چینی کی ایک چینک اور چائے کے 5 مگ پڑے تھے۔ ایک ایش ٹرے میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ کر باہر کی طرف گیا ہے۔ دیوار کے ساتھ ایک لوہے کے پلنگ پر بستر لگا ہوا تھا۔ میں نے تام چینی چینک کا ڈھکن اٹھایا۔ چینک گرم تھی۔ اس کے اندر گرم بلیک کافی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے کافی اور سگریٹ سے کوئی لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ بغیر اس طرح کسی کی اجازت کے کیبن میں آنا غیر مہذب بات ہے۔ ہاتھ میں نے مجھے ساتھ ہی پانی گرنے کی آواز آئی باتھ روم میں سے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی باتھ روم میں ہے۔ میں جلدی سے کیبن کے دروازے پر چلا آیا اور اونچی آواز میں کہا، ہیلو۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ باتھ روم سے باہر کوئی آدمی آئے۔ یقیناً کوئی جہاز کا اعلیٰ عہدیدار ہوگا کیونکہ کیبن کافی وسیع اور سجا ہوا تھا۔ باہر نکلے اور میں اس کو یہی بتاؤں گا کہ میں کشتی میں سمندر میں سیر کو نکلا تھا، طوفان میں پھنس گیا تھا اور اس کشتی نے مجھے اس جہاز تک پہنچا دیا۔ جب پانی کی آواز آنا بند ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، اندر سے کوئی باہر نہیں آیا تو میں نے ایک بار پھر ہیلو کہا۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر سوچا کہ اندر جو بھی آدمی ہے وہ نہانے کے بعد کپڑے پہن رہا ہوگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے پھر آواز دی۔ اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے جہاز کے آدمیوں کی مدد درکار تھی۔ میں اس خیال سے اپنی پوزیشن سے بھی واضح تھا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چور ڈاکو ہوں اور طوفانی رات میں وہاں چوری کی نیت سے آیا ہوں۔ جب تیسری بار آواز دینے پر باتھ روم کے اندر سے کوئی نہیں آیا تو میں باتھ روم کے دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دے کر کہنے لگا، ہیلو، اندر کوئی ہے؟ پلیز آنسر می۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اور وہی سناٹا رہا۔ جہاز آہستہ آہستہ بے معلوم انداز میں کبھی دائیں کبھی بائیں ڈول رہا تھا۔ اوپر والے ڈیک سے سمندر کی طوفان کی دبی دبی سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ذرا سا دروازے کو ہاتھ مارا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے انگریزی میں کہا، میں ٹورسٹ ہوں، کشتی میں سمندر کی سیر کو نکلا تھا، طوفان میں پھنس کر یہاں پر آ گیا۔ وہی خاموشی، وہی سناٹا۔
اس سے زیادہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ میں نے آگے ہو کر دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کارڈ کباڑ سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا اسٹور تھا، جہاں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، پرانے تختے اور رسوں کے کچھ گچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے عجیب و غریب احساس ہونے لگا۔ اتنے جالے تھے وہاں پر، میں ڈر گیا۔ اب میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے ڈوبنے لگی۔ میں نے کیبن کے درمیان میں رکھی ہوئی میز کو دیکھا تو وہاں تھوڑی دیر پہلے جو تام کی چینک اور تام چینی کے مگ پڑے ہوئے تھے وہ ابھی بھی وہاں پر نہیں تھے۔ ایش ٹرے میں کوئی سگریٹ نہیں سلگ رہا تھا۔ میں ڈر کر باہر کو بھاگا۔ میں نیم روشن راہداری میں دوڑ پڑا تھا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑتا ہوا زینے کی طرف بڑھا۔ سب سے اوپر والے ڈیک کے سائبان میں بیٹھ کر رات گزار دوں گا اور دن کی روشنی ہوگی تو جہاز سے فرار ہونے کا کوئی راستہ تلاش کروں گا۔ جیسے میں راہداری کے زینے کے پاس آیا، اوپر سے ایک عورت کو نیچے اترتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں چائے کے برتن تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو زینہ اتر کر مجھ سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ جہاز کے مسافروں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جہازیوں کے لیے کیبن ہے۔ یہ عورت مجھے بالکل نارمل عورت لگی۔ یہ جہاز کی خادمہ تھی شاید۔ اس نے انگریزی میں کچھ فقرے کہے تھے۔ میں نے بھی انگریزی میں اسے بتایا کہ میں جہاز کا مسافر نہیں ہوں، ٹورسٹ ہوں۔ کشتی میں سمندر کی سیر کرنے آیا تھا، طوفان میں پھنس گیا اور اس جہاز پر پہنچ گیا۔ عورت کی وضع قطع اور رنگ حبشی عورتوں والا تھا، موٹے بدن کی، ڈھلتی ہوئی عمر کی عورت تھی۔ کہنے لگی، مجھے جہاز کے کپتان کو رپورٹ کرنی ہوگی۔ خیر کوئی بات نہیں، تم میرے کیبن میں رات گزار سکتے ہو۔ صبح تمہیں کیپٹن کے آگے پیش کروں گی، وہ اچھا آدمی ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ مجھے اپنے کیبن میں لے آئی۔ یہ کیبن ایک کچن لگتا تھا۔ دیوار پر شیلف میں تانبے اور چینی کے جگ، پیالے، مگ اور گلاس پڑے تھے۔ ایک کاؤنٹر بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے کاؤنٹر پر رکھا اور اپنا سفید ایپرن اتار کر بولی، میں یہیں سوتی ہوں، یہ کچن ہی میرا کیبن ہے، چائے پیو گے؟ دیوار میں سونے کی سیٹ بنی ہوئی تھی جہاں کتیلا اور سرہانہ پڑا ہوا تھا۔ وہ مگ میں میرے لیے چائے اڈیلنے لگی۔ تم میرے والے بستر پر سو جانا، میں کاؤنٹر کے پیچھے کیمپ کارڈ پر سو جاؤں گی۔ میں نے اسے کہتے کہتے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، میں رک گیا۔ پیچھے کیبن میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوچا خدا جانے یہ مجھ پر کوئی نئی مصیبت تو نہیں ہے۔ چائے کا مگ مجھے دے کر کہنے لگی، تم کھڑے کیوں ہو؟ وہاں بیٹھ جاؤ، آج سمندر میں بہت بڑا طوفان آیا ہے۔ یہ موسم طوفان کا نہیں ہے، خدا جانے کہاں سے اتنا طوفان آ گیا۔ آج کل موسموں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں دیوار پر بنی ہوئی لمبی سیٹ پر بیٹھ کر گرم چائے پینے لگا۔ گرم چائے نے میرے اعصاب کو بڑا سکون دیا۔ حبشی عورت کاؤنٹر کے پیچھے جا کر برتن وغیرہ سنبھالنے میں لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جہاز کہاں جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ جہاز انگلستان سے ہو کر سائبیرس جائے گا۔ طوفان آنے کی وجہ سے کیپٹن کے حکم سے جہاز کا لنگر ڈال دیا گیا ہے۔ جہاز آگے بڑھ جائے گا جیسے ہی طوفان رکے گا۔ کاؤنٹر کے پیچھے اوٹ میں کوئی کیمپ کارٹ یعنی فولڈ ہونے والی چارپائی بچھی ہوئی تھی، جو کاؤنٹر کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ حبشی عورت اس پر چادر کھول کر بچھانے لگی۔ مجھے صرف اس کا اوپر والا آدھا جسم نظر آ رہا تھا، پھر وہ نیچے ہو گئی۔ مجھے چارپائی کے چرچرانے کی آواز آئی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، سونے سے پہلے بتی بجھا دینا، سوئچ تمہاری سیٹ کے اوپر ہے۔ میں نے کہا، اوکے میڈم۔ میں چائے پینے لگا۔ اتنے میں حبشی عورت نے دوبارہ آواز دی، سنو، میز پر ماچس پڑی ہے، مجھے دے جاؤ گے؟ مجھے سگریٹ پی کر سونا ہے۔ میں قریب ہی ایک چھوٹی سی میز پر رکھی ہوئی ماچس کی ڈبیا کو دیکھنے لگا۔ اس پر ایش ٹرے کے پاس ماچس پڑی تھی۔ میں نے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھا، ماچس کی ڈبیا اٹھائی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جھک کر دوسری طرف حبشی عورت کو ماچس کی ڈبیا دینے لگا تو میرے ہاتھ سے ماچس گر پڑی اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نیچے کیمپ کارٹ پر حبشی عورت کی جگہ ہڈیوں کا ایک انسانی پنجر لیٹا ہوا تھا، جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کے 2 سوراخ تھے اور ان میں انگارے جل رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کی ہڈیوں نے ایک سگریٹ پکڑ رکھا تھا۔ کھوپڑی کے انگارے آنکھوں نے جب میری طرف دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ حبشی عورت کی آواز آئی، میرا سگریٹ تو سلگا دو۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ گھبراہٹ میں میز سے ٹکرایا اور چائے کا مگ الٹ گیا۔ چائے میز پر انسانی خون بکھرا دیکھا تو میں دیوانہ ہو کر کیبن سے باہر نکل کر اوپر کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی میں زینے کے پاس پہنچا، مجھے ایسا جھٹکا لگا جیسے کسی نے پیچھے سے مجھے دھکا دیا ہو۔ میں منہ کے بل نیچے گر پڑا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکا۔ میرا جسم سن ہو گیا تھا، نہ میں ہاتھ ہلا سکتا تھا، نہ پاؤں ہلا سکتا تھا، نہ ہی گردن۔ آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے شروع ہو گئے۔
میں نے انہیں اوپر اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر ناکامیاب رہا۔ میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئیں۔ مجھے محسوس ہوا میرا جسم سن ہونے کے بعد بے حس بھی ہو گیا ہے۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں پر ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس حالت میں خدا جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جس وقت مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے کانوں میں جو آواز تھی وہ ایسی آوازیں تھیں جیسے بہت سی عورتیں آہستہ آہستہ رو رہی ہیں۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، دیکھا کہ گول دیواروں والا کمرہ ہے جس کی چھت کی کھڑکیوں کے ساتھ انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی ہیں۔ دھیمی دھیمی روشنی ہے۔ میں لکڑی کے تختے پر بالکل سیدھا پڑا ہوں۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار تھا۔ آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں مگر میں اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ 4 نوجوان عورتیں جن کے سیاہ بال کھلے تھے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھی، سیاہ لمبے کرتے پہنے ہوئے، سر جھکائے، دھیمی آواز میں بین کرتی، سسکیاں بھرتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میرے گرد چکر لگا رہی تھیں۔ یہ گورے رنگ کی خوش شکل لڑکیاں تھیں۔ میں دل میں اپنی عافیت کی دعائیں مانگنے لگا، یا خدا مجھے اس منحوس جہاز سے خیریت سے نکال دے۔ خدا جانے میں کس قسم کی عصبی مخلوق کے پھندے میں پھنس گیا ہوں۔ یہ سیاہ پوش عورتیں کون ہیں اور یہ میری طرف کیوں آ رہی ہیں؟ ان کی بہت عجیب و غریب قوت ہے۔ وہ میرے گرد چکر لگانے کے بعد سامنے دیوار میں جو دروازہ نظر آ رہا تھا اس میں ایک ایک کر کے گزر گئیں۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ فضا میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن ارادے اور کوشش کے باوجود اپنے جسم کو لکڑی کے تختے سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکا۔ خدا جانے اس مخلوق نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ مجھ پر کوئی عجیب سا طلسمی منتر پھونک دیا تھا جس سے میرا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ پھر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ مردانہ آوازیں تھیں۔ آوازیں آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر سامنے والے دروازے میں سے یکے بعد دیگرے 6 سیاہ پوش انسان نکل کر میرے سامنے میری طرف بڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ 3 میری دوسری جانب کھڑے ہو گئے اور 3 میری دوسری جانب۔ ان کے جسم اور ان کے سر سیاہ لباس میں ڈھکے ہوئے تھے۔ سروں پر سیاہ تکونی ٹوپیاں تھیں۔ چہرے بھی سیاہ رنگ میں چھپے ہوئے تھے۔ صرف آنکھوں کی جگہ لال انگاروں جیسی روشنی تھی۔ ان پرسرار آدمیوں نے اپنے ہاتھوں میں سیاہ دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے حلق سے دھیمی دھیمی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ آوازیں نکالتے تھے۔ یہ آوازیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے پہاڑی جنگلیوں میں آدھی رات کے سناٹے میں گیدڑ بولتے ہیں۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ منحوس مخلوق کون ہے اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ یک انہوں نے اپنے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکالنی بند کر دیں اور سر جھکائے کھڑے رہے۔ 3 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک عورت کسی ہیبت ناک آواز کے ساتھ خاموشی کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چیخ کی آواز تھوڑی دیر فضا میں گونجتی رہی پھر غائب ہو گئی۔ اس نے سامنے دیوار کے دروازے پر سیاہ پوش آدمی ایک تخت کاندھوں پر اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ تخت پر بہت سی بڑی سی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس کرسی پر ایک سیاہ پوش انسان بیٹھا تھا۔ اس کا سارا جسم سیاہ چمکدار ریشمی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ ہاتھوں پر بھی دستانے تھے۔ چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ سر پر تکونی سیاہ ٹوپی تھی لیکن اس کی ٹوپی پر ایک بڑا سرخ لال چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نقاب کے سوراخوں میں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ سیاہ پوش آدمی نے تخت میرے قریب اتار دیا۔ 3 کی قطاروں میں جو 6 سیاہ پوش آدمی پہلے سے سر جھکائے کھڑے تھے انہوں نے سر اوپر اٹھا کر ایک ساتھ منہ سے 3 بار ڈراؤنی آوازیں نکالی اور چپ ہو گئے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنے سیاہ لبادے کے اندر سے ایک انسانی بازو کی ہڈی نکالی اور تخت سے اتر کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں کی جگہ لال انگاروں میں چنگاریاں پھوٹتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے انسانی بازو کی ہڈی کو میرے ماتھے پر لگایا اور عجیب طلسمی منتروں والا کوئی منتر پڑھنے لگا۔ انسانی ہڈی کے میرے ماتھے پر لگتے ہی میرے اندر بجلی کی ہلکی ہلکی لہر سی دوڑنے لگی۔ میرا بدن کانپنے لگا، مجھے پسینے آنے لگے۔ اس شخص نے ہڈی میرے ماتھے پر سے ہٹا لی اور میرے بدن میں جو بجلی کی کرنٹ ایسی لہر دوڑ رہی تھی وہ رک گئی۔ اس شخص نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ نقاب کے اندر گوشت پوش کا انسانی چہرہ نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ انسانی کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں میں 2 سوراخ تھے اور انگارے دہک رہے تھے۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کرنا چاہی تو آنکھیں بند نہ کر سکا۔ اس شخص نے اپنے چہرے کو نقاب سے دوبارہ ڈھک دیا اور واپس مڑ کر تخت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیاہ پوش کہاوروں نے تخت کندھوں پر اٹھایا اور اسے لے کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔
ان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد میرے دائیں بائیں کھڑے سیاہ پوش بھی قطار بنا کر سر جھکا کر بین کرنے کی آوازیں نکالتے دروازے سے باہر چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد 4 سیاہ پوش آدمی یا شیطانی مخلوق ایک بار پھر ٹولی میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک تابوت اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے تابوت میرے پہلو میں لا کر رکھ دیا، تابوت کا اوپر والا تختہ ہٹایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تختے پر اٹھایا اور تابوت میں ڈال دیا اور اس کے اوپر تختہ ڈال کر بند کر دیا۔ وہ تابوت کاندھوں پر اٹھا کر چلنے لگے۔ تابوت میں گھپ اندھیرا اور ناگوار بو تھی۔ میں اپنے ہاتھوں پاؤں کو ہلانے سے معذور تھا، اگرچہ میرے جسم میں جان پڑ چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سیاہ پوش آدمی مجھے اٹھا کر جہاز کے مختلف حصوں سے گزر رہے ہیں، کبھی سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں، کبھی کسی سیڑھی سے اترنے لگتے ہیں۔ پھر میرے تابوت کو انہوں نے ایک جگہ رکھ دیا۔ مجھے ان آدمیوں کے قدموں کی آواز آئی، وہ واپس جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا میں زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ مجھے جس تابوت میں ڈال کر وہاں لایا گیا تھا اب یہ یہیں پر بند ہو چکا ہے اور یہیں پر پڑا رہے گا جب تک میں مر نہیں جاتا۔ مجھے اپنے اوپر مسلسل ہیبت ناک عصبی واقعات کا اس طرح سے طاری ہونا اب عادت بن چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں خود ہی اس منحوس عصبی مخلوق کا کردار بن چکا ہوں۔ اب مجھے دہشت کم اور تفتیش زیادہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب یہ کب تک ہوتا رہے گا۔ میرے ذہن میں یہی سوال بار بار ابھرتا تھا کہ کیا میں اس مخلوق کے ہاتھوں مار دیا جاؤں گا یا یہ لوگ مجھے یہیں پر چھوڑ دیں گے۔ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کب تک اس تابوت کی بدبودار اندھیرے میں پڑا رہوں گا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے اوپر جیسے بے حسی سی طاری ہو گئی اور میں پتھر کا ہو گیا۔ مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تابوت کے اندر بہت ناگوار بو اٹھ رہی تھی، جیسے میں مر چکا ہوں اور میرا جسم گل سڑ رہا ہے۔ میں صرف آنکھیں گھما سکتا تھا، ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم پر نہیں پھیر سکتا تھا۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ کسی وقت بھی آنکھیں بند کر لیتا تو محسوس ہوتا کہ بے ہوش ہو چکا ہوں۔ یہ عجیب سی بے ہوشی تھی جس کا مجھے برابر احساس ہو رہا تھا۔ کسی وقت لگتا تھا میں گہری نیند میں سو رہا ہوں، مگر یہ عجیب نیند تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں۔ جہاز پہلے تو بڑی خفیف سی لرزش کے ساتھ سمندری موجوں کے ساتھ ڈولتا محسوس ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ جہاز نے کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ڈولنا شروع کر دیا۔ وہ سمندر کے ہیجان خیز موجوں پر چل رہا تھا، مگر جہاز کے انجنوں کے چلنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ ایک دن اسی حالت میں گزر گیا، ایک رات بھی اسی حالت میں گزر گئی، 2 دن گزر گئے یا 2 راتیں گزر گئیں، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ اندازہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ میں تو تابوت میں بند تھا، تاریکی میں پڑا تھا، زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا تھا۔ وقت میرے لیے ساکت اور جلد ہو گیا تھا۔ صرف جہاز کی دائیں بائیں کی حرکت ہی مجھے محسوس ہو رہی تھی، جو مجھے بتا رہی تھی کہ میں سمندر میں سفر کر رہا ہوں۔ میں اس حالت میں تھا کہ کبھی مجھے ہوش آ جاتا، کبھی میں بے ہوش ہو جاتا۔ ایک بار مجھے ہوش و حواس میں آیا تو جہاز بہت بری طرح ڈول رہا تھا، ہچکولے کھا رہا تھا، کبھی ایک دم اوپر کود جاتا تھا، کبھی ایک دم نیچے اتر آتا تھا، کبھی دائیں طرف جھک جاتا تھا، کبھی بائیں طرف جھک جاتا تھا۔ میرا جسم تابوت کی دیواروں سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ یہ صورتحال مسلسل برقرار رہی۔ معلوم ہوتا تھا کہ جہاز کسی بھیانک سمندری طوفان سے گزر رہا ہے۔ رات اور دن کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اسی کیفیت میں پھر ایک بار بے ہوش ہو گیا۔ کچھ اندازہ نہیں کب تک بے ہوش رہا۔ جس وقت ہوش آیا تو جہاز شاید طوفان سے نکل آیا تھا۔ طوفان جہاز کو الٹ پلٹ کر اس کا انجر پنجر ہلا کر آگے گزر گیا تھا۔ جہاز ہچکولے نہیں لے رہا تھا، صرف اتنا ڈول رہا تھا جیسے سمندر کے اوپر وہ سکون میں ڈولتا ہے۔ جہاز اسی طرح نہ جانے کب تک سفر کرتا رہا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے جہاز رک گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دور سے گڑگڑ کی آواز آئی۔ جہاز کا لنگر سمندر میں ڈالا جا رہا تھا۔ اب شاید میری بدنصیب زندگی کا کوئی دوسرا حصہ شروع ہونے والا تھا۔ مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی چاپ میرے تابوت کے پاس آ کر رک گئی۔ میرے تابوت کو اٹھا لیا گیا اور کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ میرا تابوت سامنے کی جانب سے اونچا ہو گیا۔ جن لوگوں نے میرا تابوت کندھوں پر اٹھا رکھا تھا وہ شاید جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد تابوت دوبارہ نیچے رکھ دیا گیا اور وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے بعد تابوت کو ایک طرف گھمایا گیا۔ پھر تابوت کو لے جانے والے نے دوبارہ تابوت کو اٹھایا اور پھر نیچے رکھ دیا۔ سناٹا سا چھا گیا۔ اس سناٹے کا طلسم ٹوٹا۔ ایک بار پھر میری زبان میں کچھ پڑھنے کی آواز آئی۔ کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا، شاید منتر پڑھ رہا تھا۔ میرے تابوت کا ڈھکنا آہستہ آہستہ ایک طرف کھسکنے لگا۔ جیسے جیسے تابوت کا تختہ کھسکتا جا رہا تھا، سرخی مائل سردی
मध्यम रोशनी मेरे ताबूत में आने लगी। तख्ता एक तरफ हट गया। मुझ पर 4 स्याह निकाब पोश झुके हुए थे। इनकी आंखों से सुर्ख चिंगारियां निकल रही थीं। उन्होंने मुझे ताबूत से निकाल कर एक फ्रांसीसी तर्ज के दीवान पर लिटा दिया और मैंने इनकी निगाह डाली। चारों तरफ निकाब पोश दीवान की तरफ चलते हुए आ रहे थे। ये कमरा पुराने ज़माने के फर्नीचर से मुज़य्यन था। छत पर भी एक रोशन फानूस लटक रहा था जिसमें सुर्खी माइल जर्द मगर धीमी रोशनी निकल रही थी और कमरे की फ़िज़ा को और भी ज़्यादा पुरसरार बना रही थी। दीवारों पर गहरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। मैं दीवान पर इस तरह लेटा हुआ था जैसे मेरे कंधे के ऊपर नीचे थोड़ा सा कोई हिला जुला रहा हो। अचानक एक तरफ से 4 गोरे रंग के नौजवान और खुश शक्ल लड़कियां नमूदार हुई। ये वही लड़कियां थीं जिन्हें पहली बार मैंने अपने गिर सिसकियाँ भरकर बैन करते देखा था। चारों लड़कियां इसी तरह स्याह लिबास कुर्तों में मलबूस थीं। सर के बाल खुले थे और शानों पर बिखरे हुए थे। चेहरों पर निकाब थे। हर लड़की के हाथ में एक मोमबत्ती थी। जैसे उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मेरे करीब आती गई और मेरी पायनी की जानिब रखे हुए मेज़ पर 4 मोमबत्तियाँ लगा दी। फिर उन्होंने निगाहें उठाकर एक साथ मुझे देखा। उनकी आंखें सुर्ख थीं और उनमें से चिंगारियाँ फूट रही थीं।